اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِيَبْلُوهُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. السلام علیکم یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مفخر وجودات زینت وسط کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے روح. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. اللہ عز و جل نے ہر جیتی جاگتی چیز کو، بھلے وہ انسان ہے یا جانور ہے، اللہ عز و جل نے اس کو جان عطا کی جس کو روح بولتے ہیں. آج جو درس کا موضوع ہے وہ روح انسانی کے حوالے سے ہے، اور بالخصوص مومنین کی ارواح کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ اللہ عز و جل نے مومنین کی ارواح کو مقام و مرتبہ کیا عطا کیا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں یہودیوں کا ایک ٹولہ تھا. انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے روح کیا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آقا پر وحی نازل ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی جو طرف سے وحی تھی اس کے مطابق اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، محبوب یسألونک عن الروح قل الروح امر ربی بامر ربی. محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، بس تم ارشاد فرما دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. روح بھی میرے رب کی ایک مخلوق ہے. روح کے حوالے سے جو اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، آقا نے ارشاد فرمایا
کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اتنے دن نطفے کی حالت میں، اتنے دن گوشت کے لوتھڑے کی حالت میں رہتا ہے، پھر اتنا جب ٹائم گزر جاتا ہے، یعنی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، پھر اس کا نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا فرشتہ دونوں کے بارے میں لکھتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی یہ بھی لکھتا ہے، وہ رزق کتنا کھائے گا یہ بھی لکھتا ہے، اس کے پاس ہوگا کیا، یعنی وہ پائے گا کیا، کھوئے گا کیا، سب کے بارے میں فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھتا ہے۔ پھر بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس روح کے ساتھ پتہ پروان چڑھتا ہے، اور روح جو ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں بھی وہ روح انسان سے کبھی کبھار جدا بھی ہوتی ہے، بلکہ جب بھی انسان روتا ہے، سوتا ہے، جب بھی آنکھ بند ہوتی ہے، آدمی سوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ 7 آسمانوں کو چیر کر رب کے عرش کے سامنے وہ رب کو سجدہ کرتی ہے، اور پھر جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو پلک جھپکنے میں اتنی دور سے وہ روح دوبارہ آ کر جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہ ذات جو تمہیں وفات دیتی ہے رات کو، یعنی جب تم سوتے ہو تمہاری روح عارضی طور پر تم سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ عارضی طور پر اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب بندہ فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو جو مرنا ہے، موت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جان کو، ہر روح والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر جسم کے ساتھ ساتھ موت کا اثر، موت کی اچھائی یا برائی، موت کا درد یا موت کی خوشگواری جسم کو بھی محسوس ہوتی ہے اور روح کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور بندہ مومن کی جو روح ہے، موت کی جو علماء نے مفسرین نے جو تعریف کی ہے کہ موت کہتے کسے، کہتے ہیں لوگوں موت یہ نہیں کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ، موت ہے جسم سے روح کا چند لمحوں کے لیے، سیکنڈوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے جسم کا روح سے جدا ہو، پھر اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے اس کی روح اس کو واپس لٹا لے گا۔ بندہ مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے ایسے جدا کی جاتی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا آپ کا جو بھی امتی ایماندار ہوگا، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، میں اس کی روح ایسے نکالوں گا جیسے مشکیزے سے پانی کو نکالا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہی نہیں ہوگی، اور ایک اور جگہ ہے جیسے اسے گلاب کا پھول سنایا جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے مومن کی جو روح ہوتی ہے جب یہ قبض کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، تو حضرت اسرائیل خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور رب کی رحمت کے نورانی فرشتے اس بندے کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو بندہ اس وقت دعا کرے، کوئی بندہ بھی وہاں پر حاضرین میں سے کوئی بھی دعا کرے، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تیری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور پھر بندہ مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے، جسم سے روح جدا ہوتی ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایک فرشتے کے ہاتھ میں وہ روح نہیں رہتی، بلکہ فرشتے ہاتھ در ہاتھ کرتے اس روح کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ معراج کی رات آقا نے ارشاد فرمایا ایک سیڑھی اتاری گئی، وہ سیڑھی اتنی خوبصورت کہ اس سیڑھی کو کبھی کسی نے دیکھا
ارشاد فرمایا بندہ مومن کی روح اس سیڑھی کے ذریعے چڑھتی ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. تو ہماری روحیں جب قبض ہوتی ہیں بندہ مومن کی، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس کو بندے کو غسلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اسے جنت کے پانی سے غسل دیتے ہیں. تم ادھر رو رہے ہوتے ہو، تم پریشان ہوتے ہو، تم غم میں مبتلا، تمہیں تو سمجھ لو کہ اپنی ہوش نہیں، لیکن بندے مومن کی روح اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے کہ بندے کے جسم کے پنجرے سے جو ہی نکلتی ہے فوراً عرش کے سامنے رب کو سجدے کے لیے چلی جاتی ہے. تو پھر اللہ سے وہاں سے نہیں پڑے، اللہ سے کہنے کا مقصد یہ کہ روح پر وہی کچھ بیتتا ہے جو جسم پر بیتتا ہے. اگر روح پر سکون، جسم پر سکون ہے تو روح بھی خوش، اور اگر جسم تکلیف میں ہے تو روح بھی تکلیف میں. بندہ مومن کی جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح اس بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی جب روح اٹھائی، جب اس کی میت اٹھائی جاتی ہے، اس کے گھر کی دہلیز سے لے کر جہاں اس کی میت رکھی ہے، اس میت کو جہاں پر رکھا ہے وہاں سے لے کر بندہ مومن کی قبر تک 2 کتابوں میں فرشتے تشریف فرما ہوتے ہیں اور بندے کی میت کا اور روح کا استقبال کرتے ہیں. قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. اب آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. جسم کا روح کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بندے کی جو روح اس کے جسم میں جب لوٹائی جاتی ہے تو پھر بندہ جب اس کی قبر کی مٹی کو اوپر دے دی جاتی ہے تو وہ بندہ جن لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، جن لوگوں نے اس کی قبر پر حاضری دی، جو لوگ اس کی قبر پر موجود ہیں، وہ بندہ سب کو پہچانتا ہے. بندہ سب کو پہچانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو اپنی قبر پر دیکھ کر اس کی روح کو سکون محسوس ہوتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے، دیوار کی طرف منہ کر کے. بیٹوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، روتے کیوں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے بارے میں یہ بشارتیں ادا کی ہیں کہ پر اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا، اللہ تیری مغفرت فرمائے گا، اللہ نے تجھے یہ عطا کیا، وہ عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے ایمان کی حالت میں آقا کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا. سبحان آپ نے ایک لمبی طویل گفتگو علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ صالحین اس کو نظر دی. آپ نے کچھ باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمایا کہ جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو فوراً چلے نہیں جانا، فوراً چلے نہیں جانا، بلکہ اتنی دیر تک ٹھہر جانا جتنی دیر ایک اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میری قبر پر تم کھڑے رہے تاکہ میرا دل قبر میں لگ جائے، میرا دل قبر میں لگ جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بندہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی روح لٹائی جاتی ہے، پھر جسم اور روح جو کچھ جسم پر بیتتا ہے وہ کچھ روح پر بیتتا ہے. پھر ساری زندگی جب بندہ پیدا ہوتا ہے، کرامت کا کہ نہیں دائیں طرف والا فرشتہ اور بائیں طرف والا فرشتہ، جب بندے کی موت ہو جاتی ہے یعنی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا بندے کے ساتھ لگایا تھا بندہ تو گیا، اب ہم کیا کریں؟ یہ مومن کی روح کی بات کرتے ہیں، مومن کے بارے میں. مولا بندہ جو تھا وہ تو مومن چلا گیا، اب مولا کیا کرے؟ اللہ کی طرف سے حکم ارشاد فرمایا جاتا ہے تم اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک تسبیح بیان کرتے رہو، تم تسبیح بیان کرتے رہو کہ ثواب اس میت کو عطا فرماؤ. مجھے روح ہوتی ہے مذکور لگی سوال کر، اور بندہ آقا نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے
میت کو دفن کر کے جب لوگ جانے لگتے ہیں تو جو میت ہے وہ جانے والوں کی قدموں کی آواز چاپ چاپ وہ سنتا ہے رام کا سے منکر و نکیر سے سوالات کرتے ہیں، جس کے تو سوال درست ہوئے اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس بندے کے لیے قبر میں جنتی بچھونا بچھا دو، اور جنت کی کھڑکی کھول کر پہلے جہنم کی اس لیے کھولی جاتی ہے کہ اگر تیرے سوال درست نہ ہوتے تو تیرا ٹھکانہ وہ تھا۔ خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ جہنم اتنی سخت، اور فوراً وہ کھڑکی بند کر کے اللہ عز و جل جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول کر اس کے لیے جنت کی ہوا چلائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے تو کامیاب ہے، دیکھ اللہ نے تیرے لیے وہ والی نعمتیں تیار کر رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ مومنین کی جو روح، آپ نے سنا ہوگا بلکہ بس کئی بار پڑھتے بھی ہوں گے، اعلیٰ علیین مقام مرتبہ، عزت والا مقام والا، وہ کیا ہے وہ رب جانے، اور سجین ہوتا ہے سطح زمین سے ساتویں زمین کے نیچے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، حضرت ابن عمر سے پھر تک صحابہ اور صحابیات سے احادیث کا نچوڑ آتا ہے۔ بندہ مومن کی جو روح ہوتی ہے اس کا مقام ایک نہیں ہوتا، جو تو ہوتے ہیں گناہگار، کبیرہ گناہوں کے مرتکب، ان کی روح زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہے۔ جو تو ہوتے ہیں شہداء، اللہ عز و جل کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں اللہ عز و جل شہداء کی روحوں کو رہنے کے لیے مسکن عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ اسی حدیث کا حصہ ہے کہ شہداء کی روحیں جنت کے پرندوں کے کوٹوں میں رہتی ہیں، تو جنت کے پرندوں کے کوٹوں میں رہ کر جنت میں جہاں چاہے وہ سیر کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بھی ہے، یہ کیا کہا، کچھ ایسی روحیں بھی ہیں جن کو اللہ عز و جل زمزم کے چشمے پر جگہ عطا فرماتا ہے۔ زمزم کے چشمے پر الغرض روح ہو زمزم کے چشمے پر، روح ہو بندے کی قبر میں اس کے ساتھ، روح ہو اعلیٰ علیین میں، روح ہو عرش کے نیچے قندیلوں میں، روح ہو جنت کی سیر کر رہی، اگر روح کو رب عز و جل کا فیض اس کی طرف سے رحمت اعلیٰ علیین میں ملے گی تو وہ فیض اللہ عز و جل اس روح سے جڑے جسم کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ روح آتی ہے جسم کا پتہ کرنے، روح آتی ہے جسم کو دیکھنے، روح آتی ہے اپنے جسم کی زیارت کرنے، اور روح والے جو ہیں یعنی جو مومنین ہیں وہ اپنی قبروں پر آنے والوں کو پہچانتے ہیں، اور روح کی جو ملاقات ہے جیسے آج لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نام سے جانتے ہیں، چہروں سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الیکس رہتی ہے، ہمارا سوال نہیں بلکہ عالم ارواح میں جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا وہ روحیں آج بھی ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جنہوں نے ناموں سے جانا وہ ناموں سے جانتے ہیں، جنہوں نے قبیلوں سے جانا وہ قبیلوں کو جانتی ہیں۔ اور پھر ایسا ہی نہیں، جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جب بندے مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو جو اس کے پہلے رشتہ دار، پہلے احباب، پہلے لوگ جو جاننے والے ہیں، تو ان لوگوں کی روحیں آگے کھڑی ہوتی ہیں۔ جب یہ روح وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور وہ روحیں پوچھتی ہیں، ہاں جی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے فلاں تو مر چکا، تو وہ پھر افسوس کرتے ہیں مر چکا ہے۔ اگر وہ ہم مومنین کی روح نے اس کی روح
जहन्नुम में। इरशाद फरमाया गया कि वालिदैन की रूह पर भी औलाद के अमाल पेश किए जाते हैं। जिसका वालिद मर चुका या वालिदा मर चुकी, दुनिया से चले गए, उनकी औलादों के करतूत उनके वालिदैन को पेश किए जाते हैं कि तुम्हारी औलाद देखिए ये काम कर रही है। कहा जाता है कि अगर तो अमाल नेक करे तो वालिदैन की रूहें खुश हो जाती है, अगर बद अमाल करे तो उनको तकलीफ होती है। फिर ऐसा भी है कि तमाम उम्मत के आमाल के रजिस्टर सरकार की बारगाह में भी पेश किए जाते हैं। उम्मतियों के अच्छे आमाल देखकर आका खुश होते हैं और उम्मतियों के बुरे आमाल देखकर आका को परेशानी होती है। फिर रूहें जो होती हैं इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, एक दूसरे को जानती और रूह का रूह की तरफ खिंचाव होता है और रूह को भी मोहब्बत होती है और रूह को भी नफरत होती है। पाक रूह की तरफ वो रागिब होती है। आपने देखा नहीं और सुना भी होगा, हज़रत सय्यदना शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में आता है कि आपने ये गुलिस्तान बोस्तान ये शायरी की किताबें लिखी, लेकिन ये कुश्तिया शायरी नहीं थी बल्कि इश्क हकीकी की तरफ हो। आपने रमज़ों के ज़रिए, मिसालों के ज़रिए अखलाकियात की तरगीब दी, अच्छे अखलाक अपनाओ, फलां काम करो। अलगर्ज़ ये कि ऐसी बातें की कि तुम ये करो तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। जो जिंदा होते हैं ना, जिंदा मुर्दा रूह का उनके साथ ताल्लुक होता है। मुर्दा जो बंदे फौत हो जाते हैं उनकी रूह का ताल्लुक बंदों के साथ रहता है। वो उनके पास जैसे फरमाया गया कि जुमारात को, जुमारात की दरमियानी रात को रूहें जो है वो घरों में आती है और रिसाले साहब का मुतालबा करती है। शब बरात के हवाले से भी आया कि रूहें घरों में आती हैं, यानी जो लोग फौत शुदा होते हैं उनकी रूह का ताल्लुक अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ होता है। और अल्लाह तआला ने मोमिनीन की रूह को तो ये कमाल, ये मर्तबा अता किया होता है, ये ताकत अता की होती है कि जिसके साथ वो चाहे वो गुफ्तगू भी करती है। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब आपके बारे में आता है, कहते हैं मैं छोटा सा था। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग फौत शुदा होते हैं, दुनिया से पर्दा कर चुकते हैं, उनकी रूह का ताल्लुक जिंदों के साथ होता है। और अल्लाह तआला ने उन रूह को, मोमिनीन की रूह को ये ताकत और कुव्वत और ये सलाहियत अता की होती है कि अल्लाह के करम से वो जिंदों की मदद भी करते हैं। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं मैं गली में निकला, मैं बच्चा था, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कोई अशार पढ़ रहा था। अशार पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह पर पहुंचा, मुझे एक शेर का मिसरा भूल गया। कहते बार बार पढ़ता मुझे भूल जाता, बार बार पढ़ता मुझे भूल जाता। शाह अब्दुल रहीम दिल्ली में रहते थे, इंडिया में, और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है वो ईरान शिराज। तो आप कहते हैं वो शेर पढ़ता तो भूल जाता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, शेर पढ़ते पढ़ते भूल गया। कहते इसी परेशानी के आलम में था कि अचानक मैंने देखा कि एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं ओ शाह अब्दुल रहीम ये जो तू शेर पढ़ रहे हैं इससे अगला मिसरा ये है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बात, दिल की बात का पता चल गया, मुझे शेर याद नहीं आ रहा। कहते ये कहकर वो जाने लगे ना तो उनका एक पाँव मेरे पास था और दूसरा पाँव जो था वो गली की आखिरी नुक्कड़ पर था। कहते मैं हालांकि बच्चा था लेकिन समझ गया कि हो ना हो ये किसी अल्लाह वाले की, ये किसी वली की रूह है जो मेरी मदद के लिए अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर आई है। कहते हो बंदा खुदा जाते हुए बाबा जी बताते तो जाओ आप हो कौन, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप अल्लाह के किसी वली की रूह हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप किसकी रूह हो, ताकि मुझे जब भी आपकी याद आए मैं आपके लिए फातिहा शरीफ पढ़ा करूँ। तो जाते जाते आप कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने आवाज दी, वो अब्दुल रहीम जिस शादी में तू शेर पढ़ रहा है वही शादी में तुझे ईरान से यहाँ पर शेर की तस्रीह करने, तो
तुम्हारी वो गलती दुरुस्त करने के लिए मैं ईरान से यहाँ इंडिया में तेरे पास आया। तो हमें हिंदुस्तान कहते थे, हिंद या हिंदुस्तान। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो रूहें होती है, बाज़ को अल्लाह तआला ने ये सलाहियत अता की होती है कि वो जिंदों की मदद भी कर रहे हैं। और ऐसी रूहें भी हैं कि जिनका रब की बारगाह में मुकाम और मर्तबा ऐसा है कि अल्लाह के इज़्न से, उसकी इजाजत से वो ज़मीन और आसमान में, जन्नत में जहाँ चाहे, जिस वक्त चाहे, जब चाहे आ भी सकती है और जा भी सकती है। तो अल्लाह समझ ने ये ताकत सलाहियत अता की। एक किताब का नाम है शवारिल अशबाब। इशाक से मुतल्लिक़ जो है उनके आशिकों की जो मुकाम मर्तबा, जो इश्क़ दिल्ली में जो गर्क होते हैं जो लोग, उनके मुकाम मर्तबे के हवाले से उनके राज न्याज की बातें और भी बहुत सारी बातें सब आगे से लिखी हैं। इसमें एक वाक़या नकल किया गया हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर पर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, तो एक बंदा था, दो मियाँ बीवी, उनका गालिबन एक ही बेटा। गालिबन ये कोई मिस्र के किसी इलाके के रहने वाले थे, अरब के किसी इलाके के। वो दोनों खेती बाड़ी करते थे मियाँ बीवी। उनका एक बेटा गया जिहाद पर, उसका वहां पर हो गया, उसकी शहादत हो गई, शहीद। वक्त गुजरा तो दोनों मियाँ बीवी काफी अरसे बाद, मियाँ बीवी जो है वो खेती बाड़ी कर रहे थे, तो अचानक जो बाबा था उसने बीवी से कहा, मैं देख तो सही, ये मेरी नजर का धोखा है या ये हकीकत है? ये इतने दूर से एक शख्स जो कि हमारा बेटा है, वो घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ आ रहा है। बीवी ने कहा, तो तू किसी फितने में मुब्तला हो गया, बेटे हमारे को शहीद हुए इतना अरसा हो गया, और तू हो गया अब बाबा, तेरा दिमाग खराब हो गया, अंत मफ्तून, तू फितने में मुब्तला हो गया है, यानी तेरे सर को कोई चीज चढ़ गई है। भला जिसको दफना चुके हैं, जो शहीद हो चुका, वो वापस भी आ सकता है। फरमाया, बंदे ने कहा, गौर से देख तो सही कि हमारा बेटा ही है जो घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ आ रहा है। उन्होंने देखा वो बंदा चलता चलता घोड़े पर सवार होकर जब उनके करीब आया ना, तो उन दोनों ने देखा कि ये तो वही हमारा बेटा है जिसकी इतने अरसे पहले शहादत हो चुकी थी। बड़े हैरान हुए, हाँ बेटा तेरी तो शहादत हो चुकी थी, तू तो भला है दुनिया से जा चुका था। बड़ी अजीब बात है, आज घोड़े पर सवार होकर हमारे पास कैसे आया है? कहा, अब्बाजान वाक़यातन मैं शहीद हो चुका, और शुहदा की रूहें जन्नत में जहां दिल करता है सैर करती है। कहा, यहाँ पे कैसे आए? बेटे ने कहा, ए अब्बाजान, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है, वो फोत हो गए हैं। आज के दिन जितने भी शुहदा हैं, सब की रूहें जो जन्नत में हैं, सब ने इकट्ठे होकर रब की बारगाह में अर्ज की कि मौला हमें इजाजत अता फरमा के उमर बिन अब्दुल अजीज की नमाज़े जनाजा में शरीक हो। इसका मतलब है कि रूहें अगरचे जन्नत में भी हूँ, ज़मीन में उनको किसी के साथ मोहब्बत होती है, और उसकी जिंदगी और मौत के हवाले से अल्लाह ज़वजल उन रूहों को इल्म भी अता करता है। कहते हैं जिन्होंने रब की बारगाह में इजाजत तलब की ना, उन रूह में से एक मैं भी, मैंने भी रब की बारगाह में आज बोला मुझे भी इजाजत दे, तो अल्लाह ज़वजल ने हम सब शुहदा की रूह को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए ज़मीन पर भेजा है। तो मैंने सोचा आज आपसे भी मुलाकात करता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये, फिर कहते हैं कि उन्होंने उस बच्चे ने उनको ये दुआ भी की कि वो चला गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो रूहें होती है, यानी जो दुनिया से चले जाते हैं,
ان لوگوں کی روح کا تعلق ان کے زندوں کے ساتھ لازمن ہوتا. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میت کی قبر میں حالت ہوتی ہے جیسے ڈوبتے ہوا گدا ہو. جب کوئی اس کے لیے اصالے صاف کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک نورانی اتفاق میں وہ اصالے صاف لے کر اس کی قبر پر جاتے ہیں اور صاحب مزار کو صاحب قبر کو پکار کر کہتے ہیں اے فلاں تیرے گھر والوں نے تیری طرف تحفہ بھیجا ہے. اور وہ پھر مردہ جو ہوتا ہے اس اصالے صاف کو لیتا ہے اور جسم پر ایسے پہنتا ہے جیسے نورانی لباس ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بظاہر مومنین کو دفنا آتے ہیں, ان کی نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں, ان کو غسل دے چکے ہوتے ہیں, ان کو کفنا بھی چکے ہوتے ہیں, اپنی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ ختم. حالانکہ ایسا نہیں, بلکہ ان روح کا تعلق انسانوں کے ساتھ ضرور ہے. اور ان میں سے پھر جس روح کا جو درجہ ہوتا ہے, جو مقام رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے, اس کے مطابق اللہ عز و جل انہیں صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے. اور وہ نظر رکھتی اپنے پیاروں پر, محبت کرنے والوں پر, حتیٰ کہ اپنے مال و اسباب پر بھی وہ روحیں نظر رکھتی. صحابہ کرام کی واقعات جیسے کہا کسی نے کہ ایک روایت میں آتا ہے صحابی کا شہادت ہوئی, وفات کے بعد انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو خواب میں آ کر کہا کہ میری ڈال تھی جس کے ساتھ میں جنگ کرتا تھا, دشمنوں کے وار روکتا تھا, وہ ڈال فلاں نے فلاں جگہ پر چھپائی ہوئی ہے. آج میں پڑھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے مال و اسباب کے بارے میں کسی کو وصیت کی کہ فلاں 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 کام تم نے کرنا ہے, فلاں چیز وہاں جگہ پر اس جگہ پر پڑی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا بلکہ مرنے کے بعد حقیقی اور ہمیشہ والی زندگی عطا کرتا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زندوں کا مردوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کھول کر اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. ہم جو والدین کی قبر پر یا کسی رشتہ دار کی قبر پر جاتے ہیں تو مردہ ہمیں پہچانتا ہے, وہ ہمیں جانتا ہے اور ہمارے اس کے پاس بیٹھنے سے اسے انسیت ملتی ہے. اس لیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم آسمان جاؤ تو تم انہیں سلام کہو. انہیں کیا کہو؟ السلام علیکم. کہتے ہیں نا ہم لوگ سلام دیواروں کو تو نہیں کہا جاتا, ان کو کہا جاتا ہے جو سنتے بھی ہیں جو بولتے بھی. ہاں ہماری صلاحیتیں ایسی نہ ہوتی ہے, بات ہے سننا سکتے وہ تو ہمیں اسلام تو دے رہے ہیں لیکن وہ جواب جب دیتے ہیں کہ ہمیں آواز اس لیے نہیں آتی کہ ہماری صلاحیت, ورنہ سننے والے سنتے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند مسائل